مالی آزادی یعنی فائنینشیل فریڈم، یہ دو لفظ سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید ایک خواب، ایک ایسی زندگی جو شاید ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن آج ہم جس کہانی پر بات کر رہے ہیں وہ گرانٹ سباتیئر کی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے بینک اکاؤنٹ میں صرف $2.26 تھے اور اس نے صرف 5 سال میں اسے $1.25 ملین میں بدل دیا۔ یہ کوئی لاٹری نہیں تھی، یہ ایک سوچ کی تبدیلی تھی۔ بالکل، اور آج ہم اسی سوچ کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارا مقصد ان کتابوں اور مضامین سے صرف ٹپس نکالنا نہیں ہے، بلکہ اس پورے فلسفے کو سمجھنا ہے جو کسی کو بھی اس سفر پر ڈال سکتا ہے۔ یہ صرف پیسہ بچانے یا امیر ہونے کی کہانی نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کا کنٹرول، اسے واپس لینے کی کہانی ہے، تاکہ آپ کا وقت آپ کا اپنا ہو۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسی سب سے بڑے خیال سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم مالی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جو تحقیق ہمارے سامنے ہے وہ اس تصویر کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اصل آزادی تو اس بات میں ہے کہ صبح الارم کی چیختی آواز پر نہ اٹھنا پڑے، بلکہ تب اٹھیں جب آپ کی نیند پوری ہو۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہاں وقت کو پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی اثاثہ مانا گیا ہے۔ آپ پیسہ کھو کر دوبارہ کما سکتی ہیں، لیکن ایک بار گزرا ہوا لمحہ وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کبھی نہیں۔ ہماری روایتی سوچ کیا ہے کہ 65 سال کی عمر تک کام کرو، پھر ریٹائر ہو کر زندگی سے لطف اندوز ہو۔ لیکن یہ سوچ اس پر سوال اٹھاتی ہے کہ کیوں اپنی زندگی کے بہترین، سب سے توانائی سے بھرپور سال کسی ایسی نوکری میں گزار دیں جس سے آپ کو نفرت ہو، صرف اس امید پر کہ بڑھاپے میں آرام ملے گا۔ جی، اور یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی کہ پیسے کو منزل نہیں بلکہ ایک اوزار کے طور پر دیکھنا چاہیے، ایک ایسا ٹول جس سے آپ وہ زندگی بنا سکتے ہیں جو آپ اصل میں جینا چاہتے ہیں۔ جی، یہ صرف بینک میں پڑا ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو انتخاب کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ آپ کو نہیں کہنے کی آزادی دیتا ہے، ایک ایسے پروجیکٹ کو نہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے، ایک ایسے باس کو نہیں جس کی آپ عزت نہیں کرتے۔ اور اسی اوزار کو بنانے کے لیے پہلا قدم ہے یہ جاننا کہ آپ کو کتنا بڑا اوزار چاہیے، یعنی آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا نمبر کیا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی سادہ فارمولا بتایا گیا ہے۔ اپنے سالانہ اخراجات کو 25 سے ضرب دیں، جو رقم آئے گی وہی آپ کی مالی آزادی کا ہدف ہے۔ اچھا، جب میں نے پہلی بار یہ فارمولا دیکھا نا، سالانہ اخراجات ضرب 25، تو سچ کہوں میرا دل بیٹھ گیا۔ اگر کسی کے سالانہ اخراجات $40,000 ہیں تو اس کا ہدف تو سیدھا $1 ملین بنتا ہے۔ یہ نمبر، یہ تو ایک پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ یہ مواد اس نفسیاتی رکاوٹ کو دور کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ تو بہت حوصلہ شکن ہو سکتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہ احساس تقریباً ہر کسی کو ہوتا ہے۔ لیکن اس نمبر کا مقصد ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ایک واضح منزل متعین کرنا ہے۔ جیسے سمندر میں ایک جہاز کو روشنی کے مینار کی ضرورت ہوتی ہے نا، صحیح، ویسے ہی آپ کو اس نمبر کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر آپ بس لہروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوگا، یہ ایک لمبا سفر ہے، اور ہر سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ اور وہ پہلا قدم ہے اپنی موجودہ صورتحال کا ایک ایماندارانہ جائزہ لینا۔ اس میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو اپنی نیٹ ورتھ کا حساب لگانا، جی، یعنی آپ کے تمام اثاثوں میں سے آپ کے تمام قرضوں کو مائنس کرنا۔ یہ نمبر منفی میں بھی آ سکتا ہے، جیسا گرانٹ کا تھا جب اس نے شروع کیا۔ جی ہاں، اور اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کا شروعاتی نقطہ ہے، آپ کی کہانی کا پہلا باب۔ دوسری چیز جو شاید اس سے بھی زیادہ آنکھیں کھولنے والی ہے، وہ ہے اپنے اخراجات کو ٹریک کرنا، کم از کم 1 مہینے تک اپنی ہر ایک پائی کا حساب رکھنا۔ لیکن یہ سننے میں بہت تھکا دینے والا کام لگتا ہے۔ کیا واقعی ہر ایک کافی یا سموسے کا حساب رکھنا ضروری ہے؟ کئی لوگ اس سے مایوس ہو کر چھوڑ تو نہیں دیتے۔ یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن اسے یوں سمجھیں کہ یہ زندگی بھر کی سزا نہیں ہے، یہ ایک تشخیصی ٹیسٹ ہے، جیسے ڈاکٹر خون کا ٹیسٹ کرواتا ہے۔ اچھا، اس کا مقصد آپ پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ صرف ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا پیسہ اصل میں جا کہاں رہا ہے۔
اکثر لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کا پیسہ ان چیزوں پر خرچ ہو رہا ہوتا ہے جن کی انہیں پرواہ ہی نہیں۔ یہ علم ہی تبدیلی کی بنیاد بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک واضح منزل مقرر کر لی، چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ لگے، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہر مہینے کچھ رقم بچ رہی ہے، لیکن اسے صرف بینک میں پڑے رہنے دینا تو ایسا ہے جیسے ایک ایتھلیٹ کو ریس میں دوڑنے ہی نہ دیا جائے۔ اصل کھیل تو اس پیسے کو کام پر لگانے کا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں سے ہم دولت بنانے کے ان 3 بنیادی ستونوں پر آتے ہیں جن کا ذکر ان وسائل میں بار بار ہوا ہے۔ اپنی آمدنی بڑھائیں، ہوشیاری سے خرچ کریں اور جو بچے اسے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری میں لگائیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، لیکن اس پر مستقل مزاجی سے عمل کرنا ہی اصل چیلنج ہے۔ چلیں آمدنی بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ اپنی 9 سے 5 والی نوکری کو بہتر بنانے کا مشورہ تو عام ہے، لیکن یہاں سائیڈ ہسل یعنی اضافی آمدنی کے ذرائع پر بہت زور دیا گیا ہے، اور گرانٹ نے تو اس خیال کو انتہا تک پہنچا دیا۔ وہ صرف ایک سائیڈ ہسل نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو جیسے سائیڈ ہسل کی ایک فوج بنا لی تھی، ویب سائٹس ڈیزائن کرنے سے لے کر کانسرٹس کے ٹکٹ بیچنے تک۔ جی، اور یہیں پر فعال آمدنی اور غیر فعال آمدنی کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ فعال آمدنی ایک نلکے کی طرح ہے۔ جب تک آپ نلکا کھول کر کھڑی ہیں، پانی آتا رہے گا۔ آپ نے نلکا بند کیا، پانی بند۔ یہ آپ کی نوکری ہے۔ صحیح۔ غیر فعال آمدنی ایک کنواں کھودنے کی طرح ہے۔ شروع میں بہت محنت لگتی ہے، لیکن ایک بار کنواں بن گیا تو پانی خود آتا رہتا ہے، چاہے آپ وہاں موجود ہوں یا نہیں۔ گرانٹ کا ہدف یہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسے کنویں کھود سکیں۔ اب آتے ہیں اخراجات پر۔ یہاں کنجوسی کرنے یا زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترک کرنے کی بات نہیں کی گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ بالکل۔ زور اس بات پر ہے کہ اپنی زندگی کے 3 سب سے بڑے اخراجات، رہائش، ٹرانسپورٹ اور خوراک، ان پر قابو پایا جائے۔ بالکل، اور اس سلسلے میں وارن بفیٹ اور کانیے ویسٹ کی مثال بہت زبردست ہے۔ وارن بفیٹ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک، آج بھی اپنے 1958 میں خریدے گئے گھر میں رہتے ہیں۔ واہ! دوسری طرف کانیے ویسٹ کروڑوں کے قرض میں ہونے کے باوجود ٹویٹر پر مارک زکربرگ سے $1 ارب مانگ رہے تھے۔ اس سے ایک سادہ سا سبق ملتا ہے، حقیقی امیر لوگ دولت دکھاتے نہیں، بناتے ہیں۔ یہاں خرچ کرنے سے پہلے خود سے کچھ سوالات پوچھنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ ایک سوال جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کیا وہ یہ تھا، اس چیز کو خریدنے کے لیے مجھے اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا؟ جب آپ ایک مہنگے فون کو 200 گھنٹوں کی محنت کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کی قیمت کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ یہ سوچ کا ایک انقلابی طریقہ ہے۔ آپ پیسے خرچ نہیں کر رہے، آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ خرچ کر رہی ہیں۔ اور اسی سے جڑی ایک اور اہم بات، تجربات پر خرچ کرنے اور چیزوں سے گریز کرنے کی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ایک نیا گیجٹ خریدنے سے ملنے والی خوشی چند ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ کیا گیا ایک سفر یا کوئی نیا ہنر سیکھنے کی یادیں اور خوشی وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے آمدنی بڑھائی، اخراجات کو سمجھداری سے کنٹرول کیا، اور اب ہمارے پاس سرمایہ کاری کے لیے رقم ہے۔ لیکن قرض کا کیا کریں؟ قرض کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک منفی تصویر بنتی ہے، لیکن یہ مواد کہتا ہے کہ ہر قرض برا نہیں ہوتا۔ جی، اور یہ سوچ ہماری روایتی خیال سے بالکل مختلف ہے، جہاں ہر قسم کا قرض ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں اچھے قرض اور برے قرض میں فرق کیا گیا ہے۔ برا قرض وہ ہے جو آپ نے ایسی چیزوں کے لیے لیا جن کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، جیسے کار لون یا کریڈٹ کارڈ پر خریدی گئی چھٹیاں۔ اچھا قرض وہ ہے جو آپ کی آمدنی بڑھانے کی صلاحیت میں اضافہ کرے، جیسے تعلیم کے لیے لیا گیا لون یا کاروبار شروع کرنے کے لیے۔ یہ قرض نہیں بلکہ آپ کا ایک مالی ملازم ہے جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور جو برے قرض میں پھنسے ہیں ان کے لیے 2 طریقے بتائے گئے ہیں، سنو بال اور ایولانچ۔ یہ کیا ہے؟ ایولانچ طریقہ ریاضی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ اس میں آپ سب سے زیادہ شرح سود والے قرض پر سب سے پہلے حملہ کرتی ہیں تاکہ آپ کم سے کم سود ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سنو بال طریقہ نفسیات کے لحاظ سے بہت طاقتور ہے۔
اس میں آپ سب سے چھوٹے قرض کو پہلے ختم کرتی ہیں، چاہے اس کی شرح سود کم ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، جب وہ چھوٹا قرض ختم ہوتا ہے تو آپ کو ایک جیت کا احساس ہوتا ہے، ایک نفسیاتی تقویت ملتی ہے جو آپ کو بڑے قرضوں سے لڑنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ ریاضی سے زیادہ انسانی رویے کے بارے میں ہے۔ واہ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو قرض سے نکلنے کے بعد اب اصل کھیل شروع ہوتا ہے، سرمایہ کاری۔ یہاں سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ ایک ہی اصول ہے، جلد از جلد شروع کریں اور تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں۔ کمپاؤنڈنگ کی طاقت، جسے آئنسٹائن نے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا تھا، وہ تبھی کام کرتی ہے جب آپ وقت کو اپنا دوست بنا لیں۔ جتنا جلدی آپ شروع کریں گی، اتنا ہی کم پیسہ آپ کو لگانا پڑے گا اور آپ کا پیسہ خود آپ کے لیے زیادہ محنت کرے گا۔ نئے لوگوں کے لیے جو مارکیٹ سے گھبراتے ہیں، ان کے لیے کم لاگت والے انڈیکس فنڈز کو ایک بہترین آپشن بتایا گیا ہے۔ اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ آپ کو کسی ایک کمپنی پر شرط لگانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کامیاب ہوگی یا ناکام۔ اچھا، آپ ایک ہی فنڈ کے ذریعے پوری مارکیٹ کی سینکڑوں بڑی کمپنیوں میں تھوڑا تھوڑا حصہ خرید لیتی ہیں۔ آپ پوری معیشت کی ترقی میں حصہ دار بن جاتی ہیں، جس سے خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ مطلب تمام منڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھنے والا محاورہ؟ بالکل، یہ اس پر عمل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں دوسروں کے پیسے یعنی لیوریج کے تصور کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ لیوریج کا مطلب ہے کہ آپ بینک جیسے کسی ادارے سے قرض لے کر ایک بڑا اثاثہ خریدتی ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ اپنی جیب سے $20,000 ڈالتی ہیں اور بینک سے $80,000 قرض لے کر $1,00,000 کا گھر خرید لیتی ہیں۔ اصل میں بینک کے پیسے استعمال کر کے منافع کما رہی ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے، لیکن اس میں خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ منزل آتی ہے جہاں آپ کا پیسہ آپ کے لیے اتنا کام کرنے لگتا ہے کہ آپ کو پیسے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی کو 4% اصول کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پیچیدہ فارمولا نہیں، بلکہ آزادی کا ایک ریاضیاتی ثبوت ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے کل سرمایہ کاری پورٹ فولیو کا 4% سالانہ نکالنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو امکان ہے کہ آپ کی اصل رقم ختم ہوئے بغیر آپ کی پوری زندگی کے اخراجات پورے کرتی رہے گی، کیونکہ مارکیٹ کی اوسط ترقی اس 4% سے زیادہ ہوتی ہے۔ واہ، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کی بنائی ہوئی منی مشین اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ وہ خود چل سکتی ہے اور آپ کو زندگی بھر سنبھال سکتی ہے۔ یہی حقیقی مالی آزادی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ واضح ہے کہ مالی آزادی یہ ایک قسمت یا جادو کا کھیل نہیں، یہ سوچ کی تبدیلی، چند سادہ مگر طاقتور عادات اور ایک واضح منصوبے کا نتیجہ ہے۔ گراؤنڈ سبیٹیئر کی کہانی، جو صرف $2.26 سے شروع ہوئی، اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو یہ بالکل ممکن ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ ساری معلومات صرف جلد ریٹائر ہونے کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک ایسی زندگی ڈیزائن کرنے کے بارے میں ہے جس سے آپ کو چھٹی لینے یا فرار ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پیسہ آپ کے لیے کام کرنے کی بنیادی وجہ نہ رہے، تو آپ اپنی توانائی، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں کس کام میں لگائیں گے جو دنیا میں کوئی حقیقی تبدیلی لا سکے؟